الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت دیکھنے اور سننے کی بھی ہے. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اور ان کے بڑے بڑے جسم ہیں. پہاڑوں کو اللہ نے آنکھ نہیں دی، سمندروں کو آنکھیں نہیں دی گئیں کہ وہ اپنے حسن کو اور اپنی اونچائی کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انسان کو دی ہے. اور پھر یہ صلاحیت محدود بھی ہے. انسان ہر بات نہیں سن سکتا، ہر چیز نہیں دیکھ سکتا. وہ دیوار سے پرے کوئی چیز سن نہیں سکتا. یہ بھی ایک نعمت ہے تاکہ انسانوں کی پرائیویسی محفوظ رہے. ہر ایک کی ہر بات سنتے، ہم کئی میلوں تک کی بات سن رہے ہوتے تو انسان کس طرح اپنی باتوں کو محفوظ رکھ پاتے، اپنی زندگی کو کیسے محفوظ رکھتے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. پھر دیکھنا اور سننا جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو اس پر وعدہ بھی ہے، اجر بھی ہے. لیکن اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہو اس کا سننا اور دیکھنا تو پھر اس پر مواخذہ بھی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. کل قیامت کے دن آنکھوں سے متعلق، کانوں سے متعلق، یہاں تک دل سے متعلق سوال ہوگا. جب یہ اللہ جل شانہ کی یہ نعمتیں ہیں، اس کے متعلق احکامات ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ بندہ جب کسی سے کوئی بات سنے تو بلا تحقیق قدم نہ اٹھائے. کتنے خاندان ایسے اجڑ جاتے ہیں جہاں مزاج ہوتا ہے کہ کانوں میں کوئی بات ڈال دی جائے تو سننے والے فوراً اس پر عمل کر لیں. اور یہ ناکام شوہر ہوتا ہے جس کا یہ مزاج ہے کہ کوئی اس کے کان میں بات ڈالے، اس نے بغیر تحقیق کے قدم اٹھانا ہے. اس کا مزاج ہے. اس اپنے گھر کو وہ شخص برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح وہ خاتون بھی ناکام ہے جو بات سنتی ہے اور بغیر تحقیق کے اس پر عمل کر لیتی ہے. جب یہ مزاج آگے بڑھتا ہے تو اس سے معاشرے بھی تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، کمپنیز تباہ ہو جاتی ہیں. جس سی او کا مزاج یہ ہو کہ اس کو کوئی بات بتا دی جائے اور اس نے تحقیق تو کرنی نہیں، بلا تحقیق فوراً بھاگ پڑنا ہے اور عمل کر لینا ہے. اس کا نقصان کمپنی اٹھاتی ہے، بنے بنائے کاروبار، بزنس تباہ ہو جاتے ہیں. یہی انسان اگر اپنا مزاج تحقیق کا بنا لے تو کتنے فتنے ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں یہی اس طرح کا ایک قصہ پیش آیا. بنو المصطلق جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے ہاں قاصد بھیجیے فلاں وقت مقررہ پر
ہم اپنی زکوٰۃ ان کو ادا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقررہ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اتفاقاً حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور قبیلہ بنو المصطلق کے درمیان زمانہ جاہلیت سے کچھ باہم آپس میں اختلاف تھا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے قریب پہنچے تو بنو المصطلق کے لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا مجمع دیکھا تو گھبرا گئے، اور اس موقع پر شیطان انسانی شکل میں آیا اور شیطان نے آ کر کہا کہ یہ سب کے سب لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے الٹے قدم واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں لشکر روانہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ پہلے تحقیق کر لو، اس کے بعد حملہ کرنا۔ جب یہ وہاں پہنچے، انہوں نے تحقیق کی تو وہ سب مسلمان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں وہاں قریب پہنچا فحدثہ الشیطان، شیطان نے آ کر، ایک بندے نے آ کر مجھے یوں کہا کہ یہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھا کہ یہ اسی قوم کا فرد ہے کوئی، تو میں وہیں سے واپس چلا آیا۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کوئی قدم اٹھا بیٹھو پھر تمہیں اس پر ندامت ہو۔ بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قوم کے قریب پہنچے تو درمیان میں ایک شیطان انسانی شکل میں آیا تھا، جس نے آ کے خبر دی تھی کہ یہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ فاسق سے مراد وہ شیطان ہے، یہ صحابی نہیں ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، کوئی بھی خائن نہیں ہے، سب امین ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کاذب ہو۔ اس لیے جب کوئی بات کان میں پڑے بلا تحقیق قدم نہ اٹھایا جائے۔ اور اس سے اگلی بڑھ کے بات، ہمارا سوشل میڈیا کا مزاج ہے جھوٹی خبروں کو پھیلانا اور ہیجان خیز خبروں کو پھیلانا، جس میں جذبات برانگیختہ ہو جائیں، اور یہ بھی مزاج ہے کہ ایسی خبریں پھیلانا جس سے لوگ ڈر جائیں۔ ماہرین نفسیات نے لکھا ہے انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب کوئی ڈر جائے تو اس کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اس پر باقاعدہ پرینک بنتے ہیں۔ کوئی آدمی ڈر جائے تو مزہ آئے گا، ڈرائیں، بڑا لطف آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر سخت گرفت فرمائی تھی، اور اپنے بچوں پہ بھی گرفت فرمانی چاہیے۔ گرفت کریں، بچوں کا کوئی معاملہ ایسا دیکھیں، کوئی بچہ کسی کو ڈرا رہا ہے تو فوراً گرفت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، سب لوگ سو رہے تھے، ایک صاحب اٹھے، انہوں نے رسی اٹھائی ایک دوسرے صاحب کے قریب سے، رسی اٹھانے سے وہ گھبرا گئے، گھبرا کے اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، کسی کو خوفزدہ کر دینا، ڈرانا، یا اس کے ڈرنے سے مزہ لینا۔ مربی انسانیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے اصحاب بھی اس طرح مربی ہیں۔
معاشرہ ایسے وجود میں نہیں آتا، بڑی تربیت ہوئی تھی، ہر پہلو پر تربیت ہوئی تھی، ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ عالم کائنات اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مسجد نبوی شریف میں لگا ہوا تھا، حرم میں لگا ہوا تھا، چونکہ حج کے موقع پر ان کا خیمہ حرم میں لگایا جاتا تھا اور بھیڑ رہتی تھی، جمع رہتا تھا، لوگ پوچھتے تھے مسائل، اما جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کون سا عمل ایسا تھا، لوگ پوچھنے کے لیے جمع رہتے تھے۔ خیمہ گر گیا کسی آدمی پر، اس کے کوئی رسی ڈھیلی ہو گئی تو جس پر گرا وہ بندہ گھبرا گیا، اچانک کوئی چیز ہو تو بندہ گھبرا جاتا ہے، تو سب لوگ ہنس پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا آپ لوگ کیوں ہنسے؟ وہ کہنے لگے اما جان خیمہ گر گیا جس کی وجہ سے یہ گھبرا گیا تو ہمیں ہنسی آ گئی اس کی گھبراہٹ دیکھ کر۔ فرمانے لگی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس آدمی کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بھی ادنا درجے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگ ہنس رہے اس آدمی پر جس کو اللہ نے نوازا ہے۔ پھر ایسی خبریں پھیلانا جس سے ہیجان خیزی ہو معاشرے کے اندر، چاہے جھوٹ کیوں نہ ہو، مزاج بن رہا ہے جھوٹ کی بات کو پھیلانے کا، کیونکہ اس میں لائکس زیادہ مل جائیں گے اور یہ زیادہ پھیل جائے گی خبر۔ اللہ اکبر۔ شاید اسی موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے کیسے یقین کیا ہوگا۔ یقیناً سب یقین کرنے والے تھے، اعتماد کرنے والے تھے۔ اب تو سائنس نے ہر چیزیں ظاہر کر دی، شاہد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات کو مجھے عالم بالا کی سیر کرائی گئی، مختلف چیزیں دیکھیں۔ وہاں ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ فرشتے، وہ آدمی چت لیٹا ہوا سیدھا، فرشتے اس کے کلوں میں آنکڑا ڈالتے ہیں اور چیرنا شروع کرتے ہیں، گدی تک لے جاتے ہیں، پھر آنکڑا نکالتے ہیں دوسری طرف کلے میں ڈالتے ہیں، اس کو چیرنا شروع کرتے ہیں، گدی تک لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے والا درست ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ فَإِنَّهُ رَجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، یہ آدمی صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا، پھر جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا اور اس کا جھوٹ نقل ہوتا تھا یہاں تک کہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا تھا۔ ہمارا سوشل میڈیا وہ چیز ہے، ایک جھوٹ بولیں دنیا کے کنارے تک، کیا اس پر رب کی کوئی گرفت نہیں ہے؟ اور پھر اگلی بات جو نوجوانوں میں بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ ہے بے حیائی کو فروغ دینا، بے حیائی کو پھیلانا۔ نوجوان بچوں میں، نوجوان بچیوں میں اس چیز کا فروغ یا مزاج بن رہا ہے، کیونکہ جتنی ویڈیو زیادہ بنیں گی اور بڑھیں گی اس سے پیسے آئیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے تشہیر کرنا کہ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، بس تھوڑا سا آپ ناچ لیں اور یہ کر لیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کوئی اوپر رب بھی ہے کائنات عالم کو بنانے والے جو انسان کی گھات میں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی کو فروغ دینے کا مزاج ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگلی بات وہ ہے ایک دوسرے کے اوپر برے تعلقات کا الزام لگانا، فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں۔ ہمارا پورا میڈیا اس کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ ایسی خبر ہے جس کے بارے میں تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کو سنا جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، اس کے کانوں میں کسی نے بات ڈال دی اور اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس نے اپنی بیوی پہ الزام لگا دینا ہے، بیوی شوہر پہ الزام لگاتی ہے، اور چونکہ بیوی کو بھی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، جب کسی نے کہہ دیا تو اس نے بول دیا، خاندانی تعلقات تباہ ہو گئے، ازدواجی تعلقات، ازدواجی زندگی جو سکون کا ذریعہ تھی تلخی میں چلی گئی۔ بہت کم واقعات ایسے ہوا کرتے تھے جس میں طلاق ہوتی تھی، بہت کم واقعات، آپ کے سامنے بھی ہیں۔ خاندان میں کسی خاتون کو طلاق ہوتی تو انتہائی تعجب کا معاملہ ہوتا تھا کہ جی اچھا ان کی شادی ہوئی تھی پھر ان کو طلاق ہو گئی تھی، اب ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی، کبھی کبھی سنا کرتے تھے۔ لیکن اب دارالافتاء کے اندر جو سب سے زیادہ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے وہ اسی سے متعلق پوچھا جا رہا ہے، خلع اور طلاق، خلع اور طلاق۔ عورت مرد پہ تہمت لگائے یا مرد عورت پہ تہمت لگائے اور جھوٹی تہمت، اس کا حکم قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے، ہمارے ملک خداداد پاکستان میں اسلامی حدود اور تعزیرات قانون بن کر شامل ہیں، لیکن نافذ کوئی ایک قانون بھی نہیں ہوا۔ الحمدللہ قانون بن کر تو شامل ہے، اور ہمارے دستور میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے، ہماری مقننہ اور پارلیمنٹ کبھی بھی کوئی فیصلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں کرے گی۔ اللہ پاک سے یہ مانگنا چاہیے کہ یہ سزائیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ نافذ العمل ہو جائیں، تنفیذ ہو جائے ان کی، معاشرے میں ایسا امن آئے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک جنت دکھا دیں گے دنیا میں۔ جو مرد کسی عورت پہ تہمت لگائے یا عورت مرد پہ تہمت لگائے یا کوئی کسی پر تہمت لگائے برے کام کی، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، عدالت مطالبہ کرے گی آپ نے تہمت لگائی 4 گواہ پیش کرو، اگر وہ نہیں لاتا فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اس کی گواہی موت تک کہیں قبول نہ کرو، مردود الشہادت ہو جاتا ہے، چاہے توبہ کیوں نہ کر لے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا، سزائیں ضرور جاری ہوں گی، اور اس کی شہادت بھی کسی بھی عدالت میں قبول نہیں ہوگی۔ کتنی سخت سزا ہے اگر ہم کسی کے بارے میں جملہ زبان سے نکال دیں کہ اس کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، کتنا مجھے محتاط ہونا ہے۔ ہمیں جو مزاج دیا گیا وہ ساتر العیوب کا دیا گیا، گناہوں پہ پردہ ڈالنا، اگر کسی کی غلطی دیکھ لی ہے پردہ ڈالا جائے۔ ایک ہے اس کی ویڈیو بنانا، یہ مزاج، اور پھر اس کی اشاعت کرنا۔ من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے گناہ پہ پردہ ڈال دے، سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے، اس کے گناہ کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ ہمیں ساتر بنایا گیا، رب ستار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی جرم کرے تو اس کی سزائیں ہیں، لیکن کوئی گناہ کر رہا ہے چھپ کے، اس کو سمجھانا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا، اس کی تربیت کرنی ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سنسار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے یہ فرمایا جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنے جرم کا اظہار کرو، آپ نے فرمایا کاش تو اس کو اپنی چادر میں چھپا لیتا اور مجھ تک نہ آنے دیتا، کاش تو اپنی چادر میں چھپا لیتا ان کو۔ اس لیے بلا تحقیق بات پر عمل نہ کیا جائے جب تک تحقیق نہ ہو جائے، یہ کامیاب انسان ہے۔ اور اس سے اگلی بات، اسی طرح کوئی خبر ایسی ملتی ہے کہ فلاں جگہ توہین ہوئی ہے مذہب کی یا قرآن کی، اوراق مقدسہ کی، یا توہین ہوئی ہے شخصیات مقدسہ کی، وہاں تحقیق کی ضرورت ہے، وہاں تحقیق کی ضرورت ہے، خود سے قدم نہ اٹھایا جائے کوئی۔ یاد رہے کہ مقدس شخصیات کی توہین کے بارے میں ہمارے ملک میں جو قانون ہے
وہ سزائے موت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات نازیبا کسی نے کہی تو اس کے بارے میں جو قانون ہے وہ سزائے موت ہے۔ ارباب اقتدار کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ یہ قانون جاری کیے جائیں۔ تحقیق کے بعد خدا نہ خواستہ کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ سزائیں جاری کریں تاکہ لوگ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں برداشت کا مادہ رکھا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اختلاف رائے، آزادی رائے، اور ایک ہوتا ہے توہین، تمسخر، تحقیر، ذلیل کرنا۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مغرب میں قانون ہے کہ کوئی آدمی کسی کی توہین کرے، کسی کو ذلیل کرے، تحقیر کرے، تمسخر کرے، عدالت اس پر سزا جاری کرتی ہے، حد کی عزت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ ایک عام انسان کا درجہ کیا انبیاء علیہ السلام سے بڑا ہے؟ اور اس سے اگلی بات، ہمارا مذہب برداشت کرتا ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے اعتراضات کیے اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے جوابات اس زمانے سے علماء دیتے چلے آ رہے ہیں اور کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن جب کوئی تمسخر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، پھر معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پارٹیشن سے پہلے دیانت سرسوتی نے، مشہور پنڈت ہے، اس نے کتاب لکھی اور اسلام پہ بھی اعتراضات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھی اعتراضات، علماء نے جواب دیے، مناظرہ بھی کیا، لیکن جب راج پال نے رنگیلا رسول لکھی جس میں اس نے توہین کی، تمسخر کیا، تذلیل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا، جس نے اس کا کام تمام کیا، انجام تک پہنچایا، اور وہ پھر پھانسی پہ چڑھے، غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ۔ توہین، تذلیل، تمسخر الگ چیز ہے، اختلاف رائے دوسری چیز ہے، اس میں فرق رکھنا چاہیے۔ ایک اگلی بات، جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنا اور سزائیں جاری کرنا تاکہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ اور باقی رہا وہ لوگ جو معاہد ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، غیر مسلم معاہد ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق سامنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس نے کسی معاہد غیر مسلم یعنی نصرانی، عیسائی، یہودی یا اور کوئی غیر مسلم جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے شہری ہیں، ان کو عربی میں معاہد کہا جاتا ہے، ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی، فَأَنَا خَصَمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا، میں جھگڑوں گا اس کی طرف سے۔ اتنے حقوق دیے گئے معاہد کو۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے تاریخ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں۔ نصارہ کی آبادیاں تھیں، جب مسلمان کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں تو پھر ان کی مساجد کو، ان کے معابد کو، ان کے کنائس کو اجازت ہوتی ہے اپنی عبادت کریں، کوئی پابندی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے مجسمہ بنایا ہوتا ہے، کسی نے اس مجسمے کی آنکھ پھوڑ دی۔ نصرانی سب جمع ہو گئے، مذاہب کے ان کے مقتدی رہنما جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ان کے پادری سب لوگ بیٹھے، کہنے لگے ہم تو بدلہ لے کے رہیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالانکہ فاتح مصر ہے، حکمران ہے، فرمایا تم کس طرح بدلہ لینا چاہو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ بنائیں گے اور پھر ہم ان کی آنکھ میں نیزہ ماریں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی اجازت ہم نہیں دیتے، کسی نبی کی تشبیہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے خنجر پکڑا اور ایک پادری کے ہاتھ میں دیا، فرمایا میری آنکھ ہے تو میری آنکھ میں مار دو۔ وہ پادری کا ہاتھ کانپا، اس نے خنجر چھوڑ دی، کہنے لگا ہم معاف کرتے ہیں۔ ایک معاہد کو اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وجہ سے ارشاد ہے من قتل معاہدا، جو کسی معاہد کو قتل کر دے گا، غیر مسلم کو جو ہمارے ملک میں رہتا ہے، لم یرح رائحۃ الجنت، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا اگرچہ اس کی خوشبو 40 میل کے مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یہ وہ حقوق اگر ہم ان غیر مسلموں کو دے دیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کر دیں، کیسے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی بازاروں میں پھرنا، تجارتی نظام کو دیکھنا۔ ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے، بازار میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے۔ انہوں نے بڑی محبت سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا آپ کس مذہب کے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں یہودی ہوں۔ فرمایا فما الجأک ما ارا، کس چیز نے مجبور کیا بھیک مانگنے پر؟ کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا بوڑھا آدمی ہوں، دوسرا ٹیکس مجھے دینا ہے آپ کو، جزیہ۔ جوانی تھی کماتا تھا دیتا تھا، اب بوڑھا ہوں کما نہیں سکتا، اس لیے بھیک مانگ کر اپنا بھی گزارا چلاتا ہوں اور آپ کو بھی ٹیکس دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے، کچھ دیا، پھر ان کو بلایا بیت المال والوں کو، فرمایا قانون لکھو کوئی غیر مسلم ہمارے ملک میں بوڑھا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے جوانی میں اس سے ٹیکس لیا ہو اور بڑھاپے میں ہم اس کو ذلیل کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ قانون لکھو جو غیر مسلم ہمارے ہاں بوڑھا ہو جائے اس پر ٹیکس معاف ہے، ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے جو معاہد کے حقوق ہیں اس کا اہتمام کرنا، اس کی میں احتیاط کرنا، ان کے کنائس میں ان کے عبادت خانوں کو نقصان پہنچانے سے احتیاط کرنا۔ لیکن یہ بات ضروری ہوگی، ارباب اقتدار کی ذمہ داریاں ہوں گی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو فوراً جلد سزائیں دینا تاکہ عامت الناس کو اعتماد ہو کہ ہمارے ارباب اقتدار سزائیں دیتے ہیں اور سزائیں نافذ کرتے ہیں، اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ تو کامیاب شوہر، کامیاب سی او، کسی کمپنی کا مالک اور معاشرے کا کامیاب انسان وہ ہے جب اس کے کان میں بات ڈالی جائے تو بلا تحقیق قدم نہ اٹھائے۔ اللہ اس کو دنیا میں بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔